ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. محرم کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور آگے سفر کا مہینہ آ رہا ہے، تو کچھ سوچا ہوا تو میں نے کچھ اور تھا کہ بات کروں گا، لیکن راجہ صاحب نے بھی پابند کر دی ہے مجھے کہ وہ سفر کے حوالے سے گفتگو کریں گے. چلیں جو کچھ ذہن میں ہے انشاءاللہ کچھ آپ کو بتاتا ہوں. یہ صحیح بات انہوں نے کی ہے کہ سفر کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سے شکوک و شبہات ہوتے ہیں. نہیں سمجھ آ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے شکوک و شبہات، خاص طور پہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اب کچھ ٹھیک ہے آواز؟ خاص طور پہ اس کو کچھ منحوس سمجھا جاتا ہے اس مہینوں کے، سفر کے مہینے. حالانکہ یہ بہت غلط قسم کا ایک وہم ہمارے ذہن میں پڑا ہوا ہے. ایسا کوئی بات ایسی نہیں ہے بالکل منحوس ہونے کے حوالے سے. پتہ نہیں 13 تیزیاں بھی یہی ہوتا ہے کہ اور ہوتے 13 تیزیاں بھی ایسا زبان پہ مشہور نے. بہرحال کچھ نا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو دین کے معاملات میں جو ہمارا علم ہوتا ہے، یہ دینی حوالے سے ہماری آگاہی ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. دین کے ساتھ چونکہ رغبت کم ہے ہماری، اس وجہ سے بہت ساری دین کی چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہیں، جس وجہ سے یہ پھر علاقائی رسم و رواج اور یہ توہمات جتنے وہم ہوتے ہیں یہ سارے کیونکہ سنتے رہتے ہیں سب سے، تو ہمارے ذہن میں پھر پڑھتے رہتے ہیں، پھر پکتے رہتے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر راسخ ہو جاتے ہیں، ہمارے دماغوں میں پکے ہو جاتے ہیں وہ اوہام وہم جتنے بھی ہوتے ہیں. بنیادی طور پر یہ دین سے دوری کی علامت ہوتی ہے. تو اچھا ہوا یہ انہوں نے بات کی، تو چلے اسی موضوع پہ اب بات کرتے ہیں سفر کے حوالے سے کہ سفر کا مہینہ یہ اسلامی جو سال ہوتا ہے اس کا یہ دوسرا مہینہ ہے. اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. ابھی چل بھی رہا ہے، پچھلے دنوں ہم ساری گفتگو محرم کے حوالے سے کرتے رہے ہیں. اب یہ اگلا دوسرا مہینہ جو ہے یہ سفر آ رہا ہے. حالانکہ تھوڑا سا بھی اگر آدمی کو شغف ہو عربی کے ساتھ تو اس مہینے کا پورا نام سفر نہیں ہے. سفر تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں نا، اس کا نام سفر المظفر ہے، اور ظفر کہتے ہیں کامیابی کو. جس کو ہم منحوس سمجھ رہے ہیں اس کا نام ہی یہ ہے کہ سفر والا مہینہ جو کہ کامیابیوں اور کامرانیوں والا مہینہ ہے. کیا وہ اور ہمارے ذہن میں وہ کیا بنا ہوا ہے، وہی وجہ ہے نا کہ سمجھ نہیں ہے نا. عام طور پہ شادیوں کی بات راجہ صاحب کر رہے تھے کہ لوگ شادیاں اس مہینے میں نہیں کرتے ہیں کہ یہ نوست والا مہینہ ہے. سب سے زیادہ دین اسلام کو سمجھنے والی ہستی کون سی ہو سکتی ہے؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، انہی پر تو دین نازل ہوا ہے سارا. ان سے زیادہ دین کو کون جان سکتا ہے، اسلام کو کون جان سکتا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی شادی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سفر کے مہینے میں نکاح ہوا۔ اس سے بڑی اور دلیل کون سی ہو سکتی ہے؟ یعنی گویا سفر میں شادی، ایک تو یہ ذہن ہے کہ نحوست والی ہوگی، منحوس ہوگی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر سفر میں آپ شادی کریں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر آپ عمل کر رہے ہیں، حضور کی اپنی شادی سفر میں ہوئی ہے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر منحوس ہوتا تو حضور کی شادی اس مہینے میں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں بالکل فضول ہیں اور اتنے زیادہ واقعات ہیں۔ اچھا، میں نے آپ کے سامنے یہ بھی آیت کریمہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ پاک یہ ہفتے کے جو 7 دن ہیں، ہمارے جو 7 دن ہفتے کے ہوتے ہیں، ہفتہ اتوار سوار منگل 7 دن ہیں ہفتے میں، تو اللہ پاک ان 7 دنوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہی 7 دن ہیں جو ہم لوگوں کے ارد گھماتے پھراتے رہتے ہیں۔ انہی 7 دنوں میں کسی کو بہت زیادہ عروج بھی حاصل ہوگا تو انہی 7 دنوں میں ہی ہوگا، اور کوئی اگر زوال کی طرف جائے گا تو انہی 7 دنوں میں ہوگا۔ تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ یہ ہماری تکوینی نظام کا حصہ ہے کہ ہم کسی کو عروج دیتے ہیں تو تب بھی یہی دن ہے، کسی پر اگر زوال آتا ہے تب بھی یہی دن ہے۔ تو ہم دنوں کو لوگوں پر پھیرتے رہتے ہیں، کسی کو زوال دینا ہوتا ہے تو زوال آ جاتا ہے، یعنی اپنے اعمال کی بنا پر آتے ہیں، زوال ہمارے اپنے اعمال کی بنا پر ہوتے ہیں، لیکن دن تو بہرحال یہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان دنوں کو ہم تبدیل کرتے رہتے ہیں، نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان ہم ان دنوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ یہی دن کسی کے لیے اچھے ہو جاتے ہیں، کسی کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو تکالیف ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، وہ تو قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یعنی ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور وہی بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عربی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمیں وہ جو لذتیں ہوتی ہیں، عربی کی چاشنی جو ہوتی ہے، ان سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر عربی سمجھ آتی ہو تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، ہر عسر کہتے ہیں تنگی کو، یسر کہتے ہیں آسانی کو۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اب یہ تو عام اس کا مفہوم ہو گیا جو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہمارے لیے کہ ہر مشکل کے بعد، ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور ہوگی۔ جتنی بھی کوئی طویل رات ہو، بالآخر صبح تو ہوگی نا، سحر تو ہوگی نا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہر تنگی کے بعد، ہر پریشانی کے بعد، ہر دکھ کے بعد تمہیں آسانی بھی مہیا کی جائے گی، آسانی بھی تمہیں ملے گی، یسر بھی ملے گا، آسائشیں بھی ملیں گی۔ اور یہ تو عام مفہوم ہے نا۔ اب میں جو کہتا ہوں کہ عربی کو ہم اگر سمجھے تو پھر اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے معرفہ عربی میں، اور ایک چیز ہوتی ہے نکرہ۔ علماء ان باتوں کو جانتے ہیں۔ معرفہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ جس کے شروع میں الف لام لگ جائے۔ مثلا عسر تنگی کو کہتے ہیں، مشکل کو کہتے ہیں۔ تو العسر شروع میں الف لام اگر اس کے لگ جائے تو اس کا معنی ایک تنگی۔ یہی اگر الف لام نہ ہو، صرف عسر ہو تو بہت ساری تنگیاں۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں جہاں تنگی اور آسائش کا، آسانی کا ذکر فرمایا ہے، تو اللہ پاک نے یہ کمال فرمایا ہے کہ فرمایا بند ہے۔ تو بہت خوبصورت جملہ ہے یہ، سورہ علم نشرح، سورہ الانشراح، قرآن کریم کی 30ویں پارے کی صورت ہے۔ اب بہت ہی پرلطف بات ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی کتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی کتنے وسیع ہیں، اس پر بھی آپ دھیان دیجئے کہ اللہ پاک بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں تم کو آسانی بھی عطا فرماؤں گا۔ اب اگر اللہ پاک اتنا ہی فرما دیتا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرماؤں گا تو یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ کوئی بھی مشکل ہو اللہ پاک اس کے بعد خوشی بھی عطا فرمائے گا، آسانی۔ اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، ہماری زندگی میں بے شمار خوشیاں ہمیں ملتی ہیں لیکن وہ ہمیں یاد نہیں رہتی ہیں۔
دکھ یا تکلیف ہمیں ایک بھی اگر ملتا ہے تو وہ ہمیں یاد رہتا ہے، وہ ہم پھر گلے شکوے اللہ سے شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے. یہ نہیں دیکھتے ہم کہ اس کے بدلے میں خوشیاں ہم کو اللہ پاک نے کتنی زیادہ اس سے پہلے عطا فرمائی ہیں، وہ یاد جو نہیں رہتی ہیں. اس لیے ہمارا خیال شکوہ شکایت کی طرف چلا جاتا ہے. حالانکہ جتنی تکلیفیں ہم کو ملتی ہیں اس سے بدرجہ کئی گنا زیادہ اللہ پاک ہم کو خوشیوں سے پہلے عطا فرما چکا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی اس نے فرمانی ہے. یہی چیز اللہ پاک ان دو جملوں میں قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ عسر کا معنی تنگی، لیکن اگر اس کے ساتھ الف لام لگ جائے پھر اس کا معنی ایک تنگی ایک مشکل. آگے یسر فرمایا جو آسانی ہے، اس کے ساتھ الف لام نہیں لگایا. مطلب کیا ہوا کہ عسر ایک ہوگی، تنگی ایک ہوگی، اور یسر جو آسانی ہے اس کے ساتھ الف لام نہیں لگایا، مطلب آسانیاں بہت زیادہ ہوں گی. تو اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر تم کو ایک تنگی ایک مشکل تمہارے اوپر آئے گی تو اس کے بدلے میں تمہیں کئی گنا زیادہ آسانیاں اور آسائشیں عطا فرماؤں گا. کتنی خوبصورت بات ہے. بات تو ایک ہی ہے، عسر اور یسر، تنگی اور آسانی، لیکن اللہ پاک نے اسلوب کیا بیان فرمایا کہ جہاں تنگی کی بات آئی وہاں ایک تنگی ایک دوں گا اگر تو اس کے مقابلے میں یسرا نکرہ ارشاد فرمایا کہ آسائشیں بے تحاشا اس کے مقابلے میں عطا فرماؤں. اللہ تعالیٰ کا عجیب ہی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها. اللہ تعالیٰ کے سارے ہی انداز اس کی شان کے مطابق ایسے ہی ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی ایک نیکی کرے گا، قرآن کریم کی آیت ہے یہ، جو کوئی بندہ ایک نیکی کرے گا فلہ عشر امثالها، تو میں اس کو اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماؤں. ایک کی ہے تو 10 عطا ہوئی ہے. اگلا جملہ کیا ہے؟ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی آدمی برائی کرے گا تو پھر 10 نہیں ملیں گی. فلا یجزی الا مثلها، جتنی برائی اس نے کی ہے اتنی ہی برائی اس کو ملے گی. لیکن اگر اچھائی کرے گا تو ایک کرے گا تو اس کے بدلے میں 10 عطا کر. میں عرض کر رہا تھا نا کہ اللہ کی شان ہی ایسی ہے، اس کے ہر کام ایسے ہی ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی کی نہیں ہے، صرف نیکی کا ارادہ کر، کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ کیا، تو ہمیں جو انعام ملنا ہے، جو اس کی جزا ملنی ہے، وہ تو عمل کے بعد ملنی چاہیے نا. ہم کوئی اچھا کام کریں تو اس کی اللہ پاک ہمیں فضیلت عطا فرمائے، اس کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے اوپر انعام فرمائے کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے. لیکن اچھا کام کرنے کے حوالے سے اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ کام کرنا ضروری نہیں ہے. اچھے کام کی تم نے اگر صرف نیت بھی کر لی نا تو میں تم کو اس اچھے کام کا ثواب عطا فرما دوں، صرف نیت کرنے سے. اگلے پھر برائی آ گئی، نیکی کے مقابلے میں برائی ہے، تو نیکی کے لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ کرنا ضروری نہیں ہے نیکی، صرف ارادہ کر لیا، نیت کر لی، قصد کر لی، تب بھی تمہیں وہ نیکی کا انعام مل جائے گا. جہاں تک برائی کا تعلق ہے تو وہ صرف ارادے سے نہیں ہوگی، بلکہ جب تک برائی کرو گے نہیں تب تک میں برائی نہیں لکھوں گا، اور اگر لکھوں گا بھی اور تم نے کر بھی دی تو ایک ہی لکھوں گا. لیکن اچھائی اگر کی نہیں ہے، صرف ارادہ ہی کی ہے، تو 10 اس کے بدلے میں عطا فرما دے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب شان ہے. تو بہرحال بات اور طرف چلی جائے گی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، ہماری تمام مومنوں کی ماں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تمام مومنین کی مائیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، حضور کی جو بیویاں ہیں، زوجہ ہیں، امہات المومنین، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ تمام مومنین کی وہ مائیں ہیں. یہ ام المومنین اور امہات المومنین، اس لفظ پہ بھی آپ ذرا غور کریں نا. مومنوں کی ماں، جب ازواج مطہرات ہم سب کی مائیں ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رشتے سے ہمارے روحانی باپ ہیں. ظاہر ہے کہ ان کی زوجہ اگر ہماری ماں ہیں
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے باپ ہیں روحانی طور پر، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، یہ ام المومنین ہونے کا اعزاز آپ دیکھیں، کیا میں حیران ہوتا ہوں کہ حضور کی ازواج کو اللہ پاک نے مومنوں کی ماں قرار دیا قرآن کریم میں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تمام مومنین کی مائیں ہیں نبی کی بیویاں ازواج مطہرات۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جانتے ہیں کہ کن کی بیٹی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ کے والد ہیں، رشتے کے اعتبار سے حضرت عائشہ کے والد ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بے شک رشتے کے حوالے سے اس کی بیٹی ہے ابوبکر کی، لیکن چونکہ مومنین کی مائیں ہیں ازواج مطہرات، تو اس لیے اس کی بیٹے ہوتے ہوئے بھی ابوبکر کی ماں بھی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ۔ کتنا بڑا مقام، ام المومنین ہونے کا کتنا بڑا مقام، آپ دیکھیے نا، یعنی رشتے کے لحاظ سے ایک بیٹی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی نسبت سے وہ بیٹی جو ہے وہ ماں کے برابر ہو گئی ہے، اور باپ جو ہے وہ بیٹے کے برابر ہو گئی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے ام المومنین ہونے کا۔ تو بہرحال اس سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کا نکاح جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا تھا، یہ بھی سفر کے مہینے میں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جو غزوہ خیبر ہے مشہور، سنتے ہی رہتے ہیں آپ، یہ بھی سفر میں ہوا تھا، اور وہ کتنی بڑی کامیابی تھی۔ اگر نہ وسعت ہوتی تو اتنی بڑی کامیابی عطا ہوتی۔ وہ بھی عجیب ہی واقعات ہیں سفر کے، آگے میں آپ کو غزوے کے حوالے سے بتاتا رہوں گا انشاءاللہ، غزوہ خیبر کے حوالے سے۔ بہرحال وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اصل میں 16 قلعے تھے، مدینہ سے کچھ یہودی فرار ہوئے تھے، اور خیبر کا ایک مقام ہے، وہاں پر انہوں نے جا کے اپنا ایک مسکن آباد کر لیا تھا، اپنی جگہ بنا لی تھی، آبادی ایک بنا لی تھی، قصبہ ایک بنا لیا، بستی ایک بنا لی ان یہودیوں نے جو مدینہ سے گئے تھے۔ اور پھر وہاں جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف انہوں نے اپنا ایک محاذ کھول لیا اور تیاری شروع کر دی جنگ کے لیے۔ یہ اصل میں بنیادی طور پر وہاں پر 16 قلعے ہیں۔ اب جو لوگ اب بھی جاتے ہیں، آج کل تو ویسے بھی سعودیہ والوں نے وزٹ ویزا کر دیا ہوا ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں، تبوک والے راستے پہ ہی آتا ہے، تو لوگ جاتے ہیں، اب بھی وہاں پر جاتے ہیں، کوئی 150-200 کلومیٹر دور ہے وہاں سے۔ 16 قلعے وہاں پر تھے، اور مسلمانوں نے 15 قلعے فتح کر لیے تھے۔ جب جنگ ہوئی خیبر کی تو مسلمانوں نے 16 میں سے 15 قلعے فتح کر لیے تھے۔ ایک جو آخری قلعہ تھا وہ نہیں فتح ہو رہا، اس سلسلے میں ابھی لڑائی جاری تھی۔ تو ان کا ایک بڑا پہلوان کفار کا، جس کا نام مرحب تھا، وہ مقابلے میں آیا۔ اس وقت انفرادی لڑائی ہوتی تھی، پہلے انفرادی لڑائی ہوتی تھی، ایک دوسرے کے بڑے بڑے بہادروں کو پکار کے تو مقابلہ کیا جاتا تھا، کشتی کی جاتی تھی، تو اس کے بعد پھر اجتماعی طور پر حملہ ہوتا تھا۔ جب انفرادی مقابلے ختم ہو جاتے تھے، یا انفرادی طور پر لڑنے والے جب ختم ہو جاتے تھے، تو پھر اجتماعی مقابلہ ہوتا تھا۔ پہلے جو انفرادی مقابلے ہوتے تھے ان میں ان کی طرف سے مرحب آیا تھا۔ یہ غزوہ خیبر کی بات جو سفر میں ہوا تھا اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، جو اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی تھی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فتوحات بھی اللہ پاک اس مہینے میں عطا فرماتا رہا ہے، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نحوست والی ویسے ہی ہمارے ذہن میں بات بنی ہوئی ہے۔ بہرحال وہ مرحب آیا کفار کی طرف سے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ بالکل جوانی کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا، ابھی آپ کی داڑھی نکلنی شروع ہوئی۔ اس طرح نئے نئے بچے ہوتے ہیں نا، 17-18 سال کی عمر کے، 14 سال کی، چھوٹی چھوٹی داڑھی آپ کی ابھی نکلنا شروع ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ اب وہ چھوٹی نوجوانی کی عمر تھی ان کی۔ سامنے جو مرحب آیا تھا وہ بہت آزمودہ پہلوان، بہت بڑا شجاع اور بہت دلیر شخص کفار کی طرف سے، اور اس کا جو دعویٰ تھا وہ آپ دیکھیں نا ذرا۔
ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جسامت دیکھیں، ان کی عمر دیکھیں، ایک طرف سامنے مرحب کھڑے ہیں، ذرا موازنہ کریں آپ. ایک تو جسمانی طور پر بہت طاقتور، پھر عمر زیادہ جس کی وجہ سے تجربہ اس کا بہت زیادہ لڑائیوں میں حصہ لیا ہوا اس نے، اتنا ماہر لڑائی کا کہ وہ خود جو اس کا اپنا دعویٰ تھا وہ یہ تھا. عام طور پہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کے بجائے 2 بندوں سے لڑ سکتا ہوں، 4 بندوں سے لڑ سکتا ہوں، 10 بندوں سے، کوئی حد ہوتی ہے نا لڑنے کی بھی. 100 تک آپ کہہ لیں، چلے ایک آدمی 100 کے مقابلے میں، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں اکیلا 1000 آدمی کے سامنے لڑتا ہوں. اتنی بڑی شخصیت. مرحب سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مقابلے کے لیے جو نکلے. مرحب نے جب ان کو دیکھا، ان کی عمر دیکھی، ان کی چھوٹی چھوٹی نکلی ہوئی داڑھی دیکھی، تو ظاہر ہے کہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی چھوٹا نوجوان ہے. اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ لڑائی نہیں ہو سکتی ہے، جوڑ کا مقابلہ ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا بہادر بھیجو، تم تو چھوٹے بچے ہو اور تم میرے مقابلے میں آ گئے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے اندر خوف نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں سرے سے، شروع سے ہی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ تھے. شروع سے بچپن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر کفالت آ گئے تھے، تو بچپن سے ہی تربیت ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اسی لیے آپ دیکھیے نا، یہ آپ کو میں مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں، جتنے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جب ان کا ہم نام لیتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. کوئی بھی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واحد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے ساتھ کرم اللہ وجہ، اور کسی کے ساتھ ہم نہیں کہتے. یہ کس لیے ہے؟ یہ وجہ ہی یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ زیر کفالت وہ بچپن میں ہی آ گئے تھے. اس لیے محدثین یہ لکھتے ہیں کہ باقی جتنے بھی لوگ اسلام میں آئے تھے صحابہ کرام، وہ کفر سے آئے تھے، کفر کی حالت میں تھے، غیر اللہ کے سامنے، بتوں کے سامنے انہوں نے سجدے بھی کیے ہوئے تھے، اپنے سر جھکائے ہوئے تھے، اس کے بعد پھر اسلام میں داخل ہوئے تھے. واحد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے کہ جو بچپن سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر کفالت آ گئے تھے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا سر اور ان کا چہرہ کسی غیر اللہ کے سامنے بچپن میں بھی نہیں جھکا تھا، اس لیے ان کے ساتھ کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو یہ شرافت بخشی ہے، وہ کسی غیر کے سامنے کبھی نہ ان کا سر جھکا ہے، نہ کبھی ان کا چہرہ جھکا ہے. یعنی ان کی پیشانی کبھی کسی غیر اللہ کے سجدے کے ساتھ آلودہ ہوئی ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ لگاتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم، کہ اللہ پاک نے ان کے چہرے کو ہمیشہ محفوظ رکھا ہے کسی غیر کے سامنے جھکنے سے، کسی غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے. بہرحال مرحب آیا، اس نے کہا کہ تم بہت چھوٹی عمر کے ہو اور میں بہت بڑا ہوں، پتہ ہے کہ میں 1000 آدمی کے ساتھ اکیلا لڑتا ہوں، تم میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہو. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ عرب والے سارے مجھے شیر کہتے ہیں، میرا لقب شیر ہے، تو تم شیر کے مقابلے میں آئے. حضرت علی کرم اللہ، میں عرض کرتا ہوں نا کہ اب ان کی عمر آپ دیکھیں حضرت علی کی، اور سامنے مرحب کو آپ دیکھیں، پھر ان کی جسامت دیکھیں، اس کی جسامت دیکھیں، ان کا تجربہ دیکھیں. اب ابتدائی نوجوان ہے، اس کا تجربہ دیکھیں، سالوں سے وہ لڑ رہا ہے، شجاع ہے، بہادر ہے، مضبوط ہے، توانا ہے. بجائے اس کے کہ اس کی باتوں سے حضرت علی کو مرغوب ہوتے، الٹا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو اس کو جواب دیا وہ ذرا سنیے. اس نے بڑا اپنی طرف سے یہ وار کیا تھا کہ میں اس کو ڈرا دوں گا، دھمکا دوں گا. اس نے کہا کہ سارا عرب اور میرے جتنے جاننے والے ہیں سارے مجھے شیر کہتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بڑی ہی نرمی کے ساتھ، بڑی ملامت کے ساتھ، ملائمت کے ساتھ، بڑی لطافت کے ساتھ، بڑے آرام سے آگے سے جواب دیا کہ تم کو تو اب شیر کہتے ہیں نا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں تو جب پیدا ہوا تھا تو میری ماں نے اس وقت میرا نام شیر رکھ دیا تھا، تمہیں تو اب کہنے والے شیر کہتے ہیں. بڑا خوبصورت ان کا شعر ہے، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا. بڑا خوبصورت شعر ہے. بہرحال تو
اس نے جب یہ سنا کہ یہ چھوٹا بچہ، جوان بچہ، نوجوان میرے مقابلے میں باتیں کیسی کر رہا ہے، تو وہ جس کو ایگو کہتے ہیں نا، اس کی ایگو جو ہے وہ ہرٹ ہوئی نا، اس کو بہت غصہ آیا اس بات پہ کہ یہ چھوٹے سے بچے نے میرے سامنے بات کیسی کر دی ہے، غصہ آ گیا اس کو. تو اس نے بھرپور وار کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر. اب وہ دیکھیں وہ بندہ کہ جو 1000 بندے کے مقابلے کی طاقت رکھتا ہے، اس نے جو وار کیا ہوگا وہ کوئی عام وار تو نہیں ہو سکتا. لیکن آگے بھی کھڑے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، انہوں نے اپنی ڈھال کے ساتھ اس کی تلوار آتی ہوئی روکی. اتنا زوردار وار تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ڈھال سے جب تلوار رکی تو اس کی تلوار 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ٹوٹ گئی اس کی تلوار اور گر گئی تلوار. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، گر چکی ہے. یہ آقا کے غلاموں کا ہی فیضان ہے اور یہ حضور کا فیضان ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کتنا آسان تھا اس کو زیر کرنا اس وقت. فرمایا کہ نہیں، میرے آقا نے یہ نہیں سکھایا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہتھیار ہو اور میں کسی نے ہتھے پر وار کر تم اور تلوار منگواؤ پھر مقابلہ کریں. اس نے پھر دوسری تلوار منگوائی. مورخین لکھتے ہیں کہ جو مرحب تھا اس موقع پر اس کی ایک موت نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کی 3 موتیں ہو گئی تھیں. 3 موتیں اس طرح ہو گئی تھیں کہ ایک تو اتنا تجربہ کار پہلوان اور اس کے سامنے ایک نو آموز بچہ آیا تھا، ایک نوجوان بچہ آیا تھا، اسی وقت اس کی ایک موت ہو گئی تھی. میں کتنا بڑا طاقتور ہوں کہ میرے سامنے تو یہ چھوٹا بچہ بھی آ گیا. ایک موت اس کی اس وقت ہو گئی. پھر دوسری موت اس کی اس وقت ہوئی تھی جب اس کی تلوار ٹوٹ چکی تھی اور گر چکی تھی. ایک موت پھر اس وقت اس کی ہوئی تھی. اور پھر تیسری موت جو ہوئی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ سے ہوئی. اس نے دوسری تلوار پھر منگوائی، ایک تلوار پہلے منگوائی وہ بھی ٹوٹ گئی، پھر دوسری تلوار اس نے منگوائی. پھر حضرت علی کے ساتھ مقابلہ شروع ہوا. جب دوسری تلوار بھی اس کے ہاتھ میں آ گئی پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جتنی مہلت دینی تھی وہ میں دے چکا ہوں، اب اس کے بعد مہلت نہیں ہے. اور یہ کہتے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وہ مبارک ہاتھ اٹھا. وہ تلوار ذوالفقار جس کے بارے میں یہ ضرب المثل مشہور ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نہ کوئی جوانوں میں سے علی جیسا ہے اور نہ کوئی تلوار ذوالفقار جیسی ہے. ہاتھ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اٹھا تھا. تلوار ان کے ہاتھ میں جو تھی وہ ذوالفقار تھی جو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عطا فرمائی تھی. مرحب جو 1000 آدمیوں کے ساتھ لڑنے کا دعوے دار تھا، حضرت علی نے صرف ایک وار اس کے جسم پر کیا تھا. اس کے سر سے لے کے خود اس نے پہنا ہوا تھا، لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، زرہ پہنی ہوئی تھی، لوہے کا سارا لباس. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک بار اس کے سر پر پڑا اور سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو 2 حصوں میں چیرتا ہوا بٹ گیا. 2 حصوں میں بٹ کے اس کا جسم زمین پر گر گیا. بہرحال بڑی فتح ہوئی، یہ بھی سفر کے مہینے میں ہوئی. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے بڑھے. وہی جو مشہور خیبر کا وہ قلعہ جو تھا جس کا دروازہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اکھاڑ پھینکا تھا، وہ 40 آدمی مل کے صرف اس کو کھولا کرتے تھے. اتنا بڑا دروازہ تھا، اتنا بھاری دروازہ تھا. یعنی اکھاڑنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو اپنی جگہ سے اکھیڑنا یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. نسب اتنا مضبوط ہے، صرف اس کو کھولنے کے لیے 40 لوگ ہاتھ لگاتے تھے اس کے ساتھ، تب وہ کھلتا تھا اور بند ہوتا تھا. اتنا بڑا دروازہ وہ کسی طرح اندر سے انہوں نے بند کر لیا تھا. یہودیوں نے کسی طرح وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس سے پہلی رات حضور نے فرمایا تھا، اصل میں یہ کام حضرت علی نہیں کرنا تھا. اس سے پچھلی رات حضور، چونکہ صحابہ کرام میں عرض کر چکا ہوں کہ 15 قلعے فتح کر چکے تھے، اب یہ 16واں نہیں فتح ہو رہا تھا. بہت کوششیں وہ کر چکے تھے، نہیں فتح ہو رہا تھا. تو یہ پچھلی رات کی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کل میں خیبر کو فتح کرنے کے لیے جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اللہ رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اب یہ بہت بڑا اعزاز تھا نا کہ جو اللہ کے ساتھ تو سارے صحابہ کرام محبت کرتے تھے، لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ بھی ان کے ساتھ محبت کرتے.
یعنی ہو سکتا ہے کرتا ہو سکتا ہے نہ کرتا ہو، دونوں استعمال، لیکن یہ خوش نصیب کوئی ایسا تھا کہ جس کے بارے میں حضور نے فرما دیا تھا، سند جاری کر دی تھی کہ اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام کو شوق پڑ گیا کہ یہ کون شخصیت ہوگی جس کے بارے میں حضور اتنا دعویٰ فرما رہے ہیں اور سند دے رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ صحابہ کرام ہر آدمی کا یہ خیال تھا کہ میں ہوں، بلکہ خواہش تھی کہ شاید وہ میں ہوں، اللہ کرے کہ وہ میں ہوں، یہ اعزاز مجھے ملے۔ اگلے دن صبح ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ اچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پرانی بیماری تھی آنکھوں کی، بہت عرصے سے ان کی آنکھیں دکھتی تھی۔ اب دیکھیے نا، یہ بھی وقت ہوتا ہے، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں نا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ہمیشہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے تھے، ہر غزوے میں ساتھ رہے تھے، ہر جنگ میں ساتھ رہے تھے، ویسے بھی ساتھ رہتے تھے۔ بیماری ان کو پرانی تھی، لیکن اس وقت شفا کا وقت نہیں آیا ہوا تھا نا۔ جب شفا کا وقت آیا تو حضور نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ، آج میں جھنڈا اس کو دوں گا۔ تو صحابہ کرام نے آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے ان کو پرانی آنکھوں کی تکلیف ہے، اور آج تو ان کی تکلیف بہت زیادہ ہے، ان کی آنکھیں بالکل بند ہوئی ہوئی ہیں، آنکھیں ان کی کھولی نہیں رہی ہیں، سوجی ہوئی ہیں آنکھیں اور بند ہوئی ہوئی ہیں۔ فرمایا پھر بھی اسی کو بلاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے بیٹھے حضرت علی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، واقعی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، بند تھیں، کھل نہیں رہی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وہ جادوئی اور کرشماتی لعاب مبارک اپنے منہ سے نکالا انگلی کے ساتھ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں پر لگایا۔ یہ وہی لعاب ہے نا حضور کا جو غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگا تھا۔ تو وہ کہتے، حضرت ابوبکر بھی یہی فرماتے تھے نا کہ چونکہ سانپ نے کاٹ لیا تھا ایڑی پر، اور یہ دیکھیے نا کہ ایک کانٹا بھی ہم کو جب چبھتا ہے تو اس کی کیا تکلیف ہوتی ہے، اور پھر جب آپ کو سانپ کاٹ لے، زہریلا سانپ، تو پھر کیا تکلیف ہوگی، کتنی شدید تکلیف۔ حضرت ابوبکر نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، لیکن تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بے اختیار تکلیف کی وجہ سے آنسو نکلا تھا۔ وہ آنسو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر گرا تھا، تو حضور اٹھ گئے تھے، فرمایا کیا ہوا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، سانپ نے کاٹ لیا۔ فرمایا کہاں کاٹا ہے؟ شدید تکلیف کے عالم میں انہوں نے ایڑی آگے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک وہاں پر لگایا ان کی ایڑی پر۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ وہ جتنی تکلیف تھی سانپ کے کاٹنے کی، جتنا درد تھا، جتنی اذیت تھی، یک لخت ایک لمحے میں وہ ساری ختم ہو گئی، اور مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کبھی مجھے سانپ نے کاٹا ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں پر جب وہ لعاب مبارک لگا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرانی بیماری تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، لیکن ایسا کوئی وقت نہیں آیا تھا کہ وہ جادوئی لعاب ان کی آنکھوں پر لگتا۔ جب وقت آیا تو پھر وہ لعاب لگا، اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا، خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ پرانی بیماری تھی میری، بچپن کی بیماری تھی، میری آنکھیں دکھتی تھی، یوں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک لگایا، میری آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی، اور تکلیف اس طرح ختم ہوگی جیسے زندگی میں مجھے کبھی آنکھوں کی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں وہ جھنڈا کر حضور نے تھمایا اور فرمایا کہ جاؤ تم خیبر کو فتح کرو گے۔ اور پھر وہ جو دروازہ نہیں کھل رہا تھا، جس کو صرف کھولنے کے لیے 40 لوگ اس میں حصہ لیتے تھے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کے نیچے کے کیواڑ میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے۔ وہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ طاقت تھی کہ جس دروازے کو کھولنے کے لیے 40 لوگ آتے تھے، اس کو قبضوں زنجیروں سمیت اکھاڑ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اکیلے دور پرے پھینک دیا، سارا راستہ کھل گیا، فتح ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سادگی بھی ان لوگوں کی آپ دیکھیے، کیا سادگی ہے، کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں یہ، زندگی انہوں نے کیسے گزاری۔ آج ہم اپنے آسائشیں دیکھیں، اپنی عیشیں ہم دیکھیں، عیش و عشرت ہم دیکھیں، کس زندگی، کون سی زندگی ہم جی رہے ہیں، وہ لوگ کون سی زندگی جیتے تھے جو اتنی بڑی بڑی شخصیات تھی۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی ایک وقت۔ ایک دفعہ وہ قلعہ جب دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، کچھ دن بعد کی بات ہے،
کہ ایک دفعہ اسی طرح کو فاقے کی صورت تھی، کھانا نہیں تھا، تو ان کو کہیں سے خشک روٹی کا ایک ٹکڑا ملا تھا۔ روٹی آپ جانتے ہیں نا، خشک ہو جائے تو سخت ہو جاتی ہے، جیسا ٹکڑے آخرے آپ زبان ہے ڈنگرا شنگرا وہاں پانے سخت ہو جلدی بہت زیادہ۔ وہ ایک ٹکڑا ان کو روٹی کا ملا جو بہت زیادہ سخت تھا، نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ بڑا زور لگایا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کسی طرح اس کو کھاؤں، وہ ٹکڑا ان سے نہ ٹوٹا۔ اب کہاں وہ قلعہ خیبر کا دروازہ جس کو اکھاڑ پھینکا تھا، اور کہاں روٹی کا ٹکڑا جو نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ تو پاس کھڑے ایک صحابی نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی، اس دن تو خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا تھا جس کو 40 آدمی بمشکل ہلاتے تھے، اور آج روٹی کا ٹکڑا آپ سے نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ یہ دیکھیے نا، سارے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے نا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو مرحب کو مار دیا تھا ایک وار میں، یا خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا، ظاہری طور پر تو حضرت علی کی ہی طاقت تھی، لیکن ان کی نسبت دیکھیے وہ کیا فرماتے ہیں، وہ ہر چیز کی نسبت اپنے اللہ کی طرف کیا کرتے تھے، اپنی طرف نہیں کیا کرتے تھے۔ جب وہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ٹوٹ رہا تھا اور کسی نے کہا کہ جی یہ کیا بات کہ اس دن خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، آج روٹی کا ٹکڑا آپ نہیں توڑ سکتے، تو انہوں نے یہی کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا قلعۃ بقوت الرحمانیہ لا بقوت جسمانیہ، وہ جو قلعے کا دروازہ اکھاڑے پھینک دیا تھا نا، وہ میری اپنے جسم کی طاقت نہیں تھی، وہ رحمانی طاقت اس وقت میرے اندر آ گئی تھی، اسے میں نے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ جہاں تک روٹی نہیں ٹوٹ رہی ہے تو یہ اپنے جسم کی طاقت سے توڑ رہا ہوں، اس لیے مجھ سے نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ سارے واقعات بھی سفر کے ہی ہیں، یہ ساری کامیابیاں سفر کی ہیں۔ تو بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ سفر کے مہینے کے لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اس میں شادیاں نہیں کرتے ہیں، یہ سارے وہم ہیں اوہام ہیں، ان سے اپنے آپ کو نکالیے۔ بلکہ سیدنا آدم علیہ، اب یہ دیکھیے نا، جمعہ احادیث بھری ہوئی ہیں جمعے کی فضیلت سے۔ جمعے کا دن سید الایام خیر الایام، حدیث میں آتا ہے کہ سب دنوں میں بہتر دن جمعے کا ہے۔ اور جمعے کے دن آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی۔ اگر وفات سے کوئی دن منحوس ہو جاتا ہے تو ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جن کی وفات جمعے کو ہوئی تھی، وہ جمعہ منحوس ہو جاتا نا وفات کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہی دن ہے جو گھومتے رہتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اس میں وہم میں نہیں، یہ سارا اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بہت سی باتیں ہیں کرنے کے لیے سفر کے حوالے سے، ہم چلیں ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ بتاتا رہوں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے باطل جو توہمات اور اوہام ہیں اللہ پاک ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔